امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ثلاثیات میں سے کچھ احادیث آپ حضرات کے سامنے نقل کرنی ہے۔ ان میں سے آج بھی ایک ثلاثیات میں سے حدیث آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا المکی قال حدثنا یزید بن ابی عبید قال كنت آتی مع سلمة بن الاکوع فیصلی عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت یا ابا مسلم اراک تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال فإني رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى الصلاة عندها رواه البخاری۔ یزید بن ابی عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اکثر اوقات مسجد میں آنا کیا، اور میں نے دیکھا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ مسجد نبوی میں جب آتے تو ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا ابا مسلم، یہ ایک لقب کے طور پر کہ پکارا کرتے تھے، تو کہا کہ یا ابا مسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس مصحف قرآنی کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے، یعنی سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس ستون کے قریب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی لیے میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ اب حضرات محدثین کی ذہانت اور علم اور ان کی فطانت پر ہم سب کو ناز ہونا چاہیے اور رشک ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے قرآن و سنت کو کتنے اہتمام کے ساتھ سیکھا سمجھا، اور امت مسلمہ پر احسان کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے یہ من جانب اللہ جو احسان ہے کہ ہم تک انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ مسئلے کو پہنچایا ہے۔ اس میں حضرات محدثین نے 4 مسائل نکالے اس حدیث سے۔ حدیث ایک ہے اور اس سے 4 مسائل نکالے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان، کہ حضرات صحابہ اکرام کسی لمحہ لحظہ یہ نہیں کوشش کرتے تھے کہ کہیں ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کوتاہی ہو جائے، بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ حضرات صحابہ اکرام اتباع سنت کا اہتمام کرتے تھے، اور اس اتباع پر کامل طریقے سے اپنے آپ کو کاربند رکھتے تھے۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نفلی عمل کی وجہ سے بھی اتنا اہتمام کرتے تھے کہ روزانہ اگر نماز پڑھنی ہوتی تو اس مصحف قرآنی کے ستون کے قریب کھڑے ہو کر کے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز نفل ادا کیا کرتے تھے، تو وہیں کھڑے ہو کر کے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کا اہتمام کرتے تھے، یعنی نفل کا۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصحف قرآنی کے پیچھے کھڑے ہو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اس میں یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ نماز اگر پڑھی ہے تو سامنے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھی ہے، تو مصحف قرآنی کا جو ستون ہے اس کو باعتبار سترہ رکھ کر کے نماز پڑھی۔ تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی سنت کو کیا کیا جی؟ زندہ کیا۔ تیسری بات کہ ہر نمازی کے لیے حکم جاری کر دیا اشارتاً کہ جو کوئی نمازی کسی جگہ پر بھی نماز پڑھے اس سے اپنی نماز کی ذمہ داری میں ایک ذمہ داری یہ نبھانی چاہیے کہ میں نماز جہاں پڑھ رہا ہوں، کیا میرے نماز نیت لینے کے بعد کسی آنے جانے گزرنے والے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اگر آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے میرے نماز کی وجہ سے، تو اس بندے کو، نمازی کو، نماز کا خیال رکھتے ہوئے سامنے یا تو سترہ رکھ لینا چاہیے، یا ایسی جگہ پہ نماز پڑھے کہ اس کو وہ دیوار یا وہ ستون، وہ پلر جو ہے وہ اس کے لیے کیا بن جائے؟ سترہ بن جائے۔ اس ذمہ داری کا خیال بھی نمازی کی ذمہ داری ہے، نہ کہ کسی اور گزرنے والے کی۔
چوتھا مسئلہ، چونکہ فرض نماز تو اس مصحف قرآنی کے پاس ادا نہیں ہوا کرتی تھی، وہ تو ممبر اور محراب کے قریب ہوا کرتی تھی، جو ریاض الجنہ کا حصہ ہے وہاں ہوا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کے قریب، ریاض الجنہ کے اندر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کے فرائض میں سے جو فرض نمازیں ہیں ان کو ادا کروایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ اب یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے مصحف قرآنی ستون کے قریب، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل بھی مسجد نبوی میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ تلقین ہو رہی ہے کہ اگر آپ لوگ گھروں کے اندر نفل سنتے اگر ادا کریں گے، وہ بہتر اور افضل وہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر کیا ہے، اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کو ادا کریں۔ اور اگر کسی سے کوئی وقت باقی بچ جائے تو نفل نماز آ کر کے مسجد میں پڑھنا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ اسی کو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل طریقے کی اطاعت گزاری نصیب فرمائے۔